اس کے بارے میں فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے۔ عرض کرنے لگی آقا اس رات میں کیا ہوتا ہے، اس رات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یغفر الناس اکثر من شعری غنم بنی قلب۔ فرمایا میری عائشہ اس رات اللہ ساری انسانیت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ فرمایا لوگوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، نجات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فرمایا قبیلہ بنی قلب، اس کی بھیڑ بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کو معاف فرمائے گا، لوگوں کی نجات فرمائے گا، انہیں جہنم سے بری فرمائے گا۔ قبیلہ بنی قلب کا ذکر فرمایا جو ریوڑ کے اعتبار سے مشہور تھا، بکریاں رکھنے میں مشہور تھا، ہزاروں کی تعداد میں ایک خاندان بکریاں رکھتا۔ میرے آقا نے لوگوں کی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا، انسانوں کی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا کہ فلاں قبیلے میں جتنے لوگ ہیں ان کے حساب سے اللہ معاف فرمائے گا، ان کی تعداد کے مطابق معاف فرمائے گا۔ آپ نے قبیلہ بنی قلب کا ذکر فرمایا، پھر بھیڑ بکریوں کی تعداد کو بیان نہیں کیا کہ ان کی بکریوں کی جتنی تعداد ہے اتنی اللہ کی طرف سے معافی ملے گی، بلکہ میرے آقا نے ان کے بالوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ فرمایا اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں، بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا۔ یغفر الناس اکثر من شعر غنم بنی قلب، رسول اللہ کے الفاظ ہیں یغفر الناس، اللہ لوگوں کو معاف کرے گا، اکثر زیادہ، اکثر من شعر غنم بنی قلب، قبیلہ بنی قلب کی بھیڑ بکریوں پر جتنے بال ہیں اللہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرے گا، ان سے بھی زیادہ تعداد کو اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اسی سے سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ رب العالمین کی عنایات کتنی بڑی ہیں کہ وہ ایک وقت میں جتنا چاہے اتنی بڑی تعداد کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ اس رات میں خصوصی رحمت فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کی عام معافی کا اعلان کرے گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، اتنی بڑی رات ہے، اتنی عظیم بخشش ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی نجات ہے، اتنی بڑی اللہ کی مہربانی والی رات ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اسے اس رات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جو ماں باپ کی رعایت نہیں کرتا اللہ اس کی رعایت، جو ماں باپ پر نظر شفقت نظر رحمت نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ جو اپنے ماں باپ کا نہیں اللہ اس کا نہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ۔ جس ماں نے کھلایا پلایا، جس باپ نے کما کے دیا، بوڑھا ہو گیا کھلا کھلا کے، اگر وہ ماں اور باپ اس کی کمائی سے محروم رہیں اور ان کو رلائے دھلائے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، انہیں ذلیل و خوار کرے، ایسا شخص اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے جن سے یہ غلطی ہو گئی ہو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ سے معافی مانگنے میں، ان کو راضی کرنے میں دیر نہ کرو۔ ان راتوں میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے، ان راتوں میں بھی رہ جاؤ گے۔ اور جن کے چلے گئے ہیں خدا نخواستہ کوئی ناراضگیاں تھی، کوئی ڈر ہے دل میں، تو رسول اللہ نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، ان کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو قیامت کے دن فرما بردار اولاد میں شامل فرما دے گا۔
اللہ تعالیٰ انہیں فرما برداروں میں شامل کر دے گا۔ کیوں؟ یہ ان کے لیے استغفار کرے گا، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے گا۔ یہ ان کے لیے دعائیں کرے گا، اللہ ان کی آخرتیں آسان کرے گا۔ پھر اولاد کی وجہ سے اگر اگلی منزل آسان ہو جائے، اس کی دعاؤں سے آگے اسے انعام مل رہے ہوں، اس کے استغفار سے آگے اس کے درجے بڑھ رہے ہوں، تو یقینی بات ہے جب باپ کو پتہ چلے کہ فلاں میرا بیٹا میرے لیے استغفار کر رہا ہے، فلاں میری بیٹی میرے لیے دعا کر رہی ہے، تو میرے خیال اب قبر میں تو ایک ایک نیکی کا بندہ محتاج ہے، وہاں جب اولاد کا نیکیاں پہنچیں گی تو وہ انسان سے اپنی اولاد سے خود بخود ہی خوش ہو جائیں گے۔ زندگی میں بھی رکھو، جب وہ چلے جائیں تو پھر انہیں دوبارہ خوش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ فرمایا اتنی بڑی رات میں اللہ ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا شراب پینے والے کو معاف نہیں کرتا، نشائی بندے کو معاف نہیں کرتا، جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے، صدق کے دل سے توبہ نہ کرے۔ اللہ اکبر، کبھی موقع ملا تو اس پہ تو میں مستقل بات کروں گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اب نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ یہاں سڑکوں پہ جائیں آپ، فیروز پور روڈ پہ آپ پہ فٹ پاتھ پہ کتنے لوگ نشے کی حالت میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے جو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اپنی اولادوں کا، اپنے بچوں کا خدا کے لیے خیال کرو۔ اتنے واقعات کہ جوان بچے دنیا سے جا رہے ہیں، نشے کے عادی ہو گئے، ٹیکے لگا رہے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نشہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اتنی عظیم رات میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ ہاں وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو توبہ تو ہر گناہ کو معاف کرا دیتی ہے، توبہ تو ہر چیز کو معاف کرا دیتی ہے۔ تو اس رات سے ہم نے کیا لینا ہے؟ اور یہ رات کون سی رات آ رہی ہے؟ میں نے بتایا تھا شب جمعہ کی رات، آئندہ شب جمعہ کی رات 15ویں رات ہے، رات جمعے کی بھی ہے اور 15 شعبان کی بھی ہے۔ کتنی دو برکتیں جمع ہو گئی ہیں، دن جمعے کا ہوگا اور رات شب جمعے کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات مغرب کے بعد شب برات، یہ 15 تاریخ کی رات شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگنا ہے، لینا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے بس، اور نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ سمجھ لو اس رات کی برکت اسے مل گئی ہے۔